السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گڈ مارننگ, گڈ آفٹر نون, گڈ ایوننگ ویر ایور یو آر. نئی مشتاق آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہے, اور ابن العربی کی سیریز میں, لائف لیسنز فرام ابن العربی کی سیریز میں آج کے ایپیسوڈ کے ساتھ میں محترم ابرار بھائی کے گھر پہ موجود ہوں. تو لائٹ گئی ہوئی ہے, پھر بھی ہم نے تھوڑا بہت کوشش کر کے تھوڑی لائٹ جلائی ہے. امید ہے کہ یہ ویڈیو کے اینڈ تک رہے گی. تو آج میں صبح ایک ہماری کانٹی عمرہ کر کے آئی تھی, تو وہ جب واپس تشریف لائیں, میں ان سے ملنے کے لیے گیا, تو انہوں نے مجھے یہ پیکٹ دیا. اس میں آب زمزم کا پانی ہے اور کھجوریں ہیں اور ایک اور تحفہ ہے. تو میں یہ لے کے سیدھا ابرار بھائی کی طرف آ گیا. تو میں نے اور ابرار بھائی نے پھر آب زمزم کا جو تبرک ہے ہم نے دونوں نے پیا ہے. اور آب زمزم پی رہے تھے, تو چونکہ ابن العربی کے بیٹھک میں حضوری میں ہم ہیں, تو آپ نے آب زمزم کے حوالے سے ایک بات بتائی. تو ایک تو تھینک یو سو مچ ابرار بھائی, آپ کا ویلکم. آپ کے در پہ حاضر ہیں. تو پہلے تو آب زمزم کے حوالے سے جو ابن العربی کا جو کال ہے وہ میں چاہوں گا آپ بتائیں, تاکہ باقی سننے والے بھی سنیں. یہ نئی مشتاق صاحب آئے میرے پاس, تو کہتے ہیں جی میں گیا تھا, تو وہاں سے کوئی عمرہ کر کے خاتون آئی ہیں, تو انہوں نے مجھے آب زمزم بھی دیا ہے, کھجورے بھی ہیں. تو میں نے کہا جی میں آپ کو آب زمزم کے بارے میں ایک بات بتاتا ہوں, ہو سکتا ہے آپ نے نہ سنی ہو. تو کہتے ہیں جی, پھر میں نے ان کو بتائی کہ شیخ اکبر نے فتوحات میں اور دیگر کتابوں میں جو ذکر کیا ہے, بیسیکلی تو یہ ایک حدیث ہے, لیکن شیخ نے اس کو صحیح مطلب اس کو مانتے ہوئے اور اس کو آزماتے ہوئے کہ اپنے تجربے سے وہ چیز ثابت ہے, تو پھر آپ نے اس کو نقل بھی کیا. تو وہ قول اس طرح سے ہے کہ ماء زمزم لما شرب لہ, کہ آب زمزم ہر اس کے لیے ہے کہ جس مقصد سے یہ پیا جائے. مطلب آپ کوئی بھی نیت کریں اور آپ آب زمزم پئیں, تو اللہ تعالیٰ آپ کا وہ مقصد لازمی پورا کرے گا. اچھا, ماشاء اللہ. تو میں نے ان سے کہا کہ جی ٹھیک ہے, آپ کے پاس آب زمزم ہے, میں بھی پیتا ہوں, آپ بھی پیتے ہیں, تو نیت کر لیں, بس جو بھی مسئلہ ہے. تو پھر انہوں نے بھی پیا اور میں نے بھی پیا. تو بہرحال جی, ہم نے آب زمزم کا تبرک سے آج کی ہم محفل کا آغاز کر رہے ہیں. آج بہت زیادہ سردی ہے, میں بھی اوپر صوفے کے اوپر بیٹھا ہوں اور ابرار بھائی بھی. تو وہی ہم فتوحات مکیہ سے سٹارٹ کریں گے. جلد نمبر 36 ہے اور اس کا چیپٹر وہی ہے 560 ہے. تو یہ میں نے سوچا کہ بسم اللہ کرتے ہیں ہم جناب. اچھا, ایک تو اس میں یہ ہے کہ میں نے سوچا آج یہ وصیت ہے کہ طاق کی فضیلت, طاق کی فضیلت, 3 کے عدد کی, طاق عدد کی وصیت. تو یہ باب نمبر 560 ہے اور صفحہ نمبر 101 ہے. یہ انہی کی ابن العربی فاؤنڈیشن پاکستان کی چھپی ہوئی ہے. اور اس میں شیخ اکبر فرماتے ہیں, میری تجھے وصیت ہے کہ ہمیشہ وطر یعنی طاق پر ہی سو, کیونکہ جب انسان سوتا ہے تو اللہ اس کی روح اس صورت میں جس میں وہ خود کو خواب میں دیکھتا ہے اپنی طرف قبض کر لیتا ہے. پھر اگر چاہے اور اس کی عمر پوری نہ ہوئی ہو تو اسے واپس لوٹا دیتا ہے, اور اگر اس کی موت کا وقت آ گیا ہو تو وہ اپنے پاس ہی روک لیتا ہے. پس احتیاط کر, بے شک کوئی معقول شخص صرف وطر پر ہی سوتا ہے, اور جب وہ وطر پر سوتا ہے یعنی تین عدد پر سوتا ہے تو ایسی حالت اور عمل پر سوتا ہے جو اللہ کو پسند ہے. صحیح حدیث شریف میں آیا ہے کہ بے شک اللہ طاق ہے اور اسے طاق ہی پسند ہے, یعنی اسے اپنا آپ پسند ہے. اس سے بڑھ کر عنایت اور قرب کیا ہو سکتا ہے کہ اس نے تجھ سے محبت کرتے ہوئے تجھے اپنی منزل میں اتارا. یہ اس وقت جب تو اپنے تمام افعال میں طاق کو اپنائے, یہ اس وقت جب تو اپنے تمام افعال میں طاق کو اپنائے جو عدد اور مقدار سے متعلق ہیں. اللہ تعالیٰ نے تجھے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی یہ حکم دیا, اے اہل قرآن وطر پڑھو. اہل قرآن اہل اللہ اور اس کے خاص ہیں. اچھا, یہ اتنے حصے کی مجھے ذرا بتائیے گا کہ وطر کی حالت میں سونے سے کیا آگے اس کا بتایا ہوگا نا تفصیل, کہ نہیں بتائی؟ اس میں آگے انہوں نے, میں پورا پڑھ دیتا ہوں, اس میں آگے فرماتے ہیں, اس میں فرماتے ہیں کہ اسی طرح اگر تو سرما ڈال تو طاق ڈال, ہر آنکھ میں 1 دفعہ یا پھر 3 دفعہ, کیونکہ ہر آنکھ خود سے ایک مستقل عضو ہے. اس طرح جب تو کھانا کھا تو طاق نوالے لے, اسی طرح پانی بھی طاق گھونٹوں میں پی, اور جب تجھے ہچکی لگے تو پانی کے 7 گھونٹ پی, وہ ختم ہو جائے گی.
یہ تو میں نے خود آزمایا ہے، ہاں یہ تو شیخ کہہ رہے ہیں میں نے خود آزمایا ہے. آزمایا ہے. اور اگر پانی پیتے وقت سانس لینا ہو تو 3 سانس لے، اور سانس لیتے وقت پیالہ اپنے منہ سے ہٹا. حضور والسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے یہی حکم دیا ہے کیونکہ یہ عمل فائدہ مند ہے کہ پیاس بھی بجھاتا ہے اور شفا بھی دیتا ہے. صحیح ہے. پھر آگے فرماتے ہیں کہ اگر تو کسی سننے والے کو کوئی لفظ سمجھانا چاہتا ہو تو اسے 3 دفعہ دہرا تاکہ وہ تیری بات اچھی طرح سمجھ جائے. بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسے ہی کیا کرتے تھے. میں تجھے وہی نصیحت کرتا ہوں جس پر سنت الہی جاری و ساری ہے. یہی تو وہ عین اتباع ہے جس کا تجھے اللہ پاک نے قرآن پاک میں حکم فرمایا کہ کہہ دو کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا. سورہ آل عمران آیت نمبر 31. یہ بدلے کی محبت ہے. صحیح. تو اس میں اگر آپ اوورال دیکھیں تو طاق کی سمجھ تو آ گئی نا. طاق ہاں بالکل سمجھ گیا. طاق کی سمجھ آئی کہ ہر جو بھی چیز آپ نے کرنی ہے تو اس میں آپ 3 مطلب 1 3 5 7 یہ سارے طاق عدد ہیں. یعنی جوڑے کی شکل میں نہ ہو بلکہ جفت نہ ہو، طاق ہو. طاق ہو. مطلب اگر آنکھ میں ڈالنی ہے سرمے کی تو 3 یا 1 یا 3 یا 5. ہاں پانی پینا ہے تو 3 گھنٹوں میں، 5 گھنٹوں میں، 7 گھنٹوں میں. نوالے کھانے ہیں تو وہ بھی طاق ہونی چاہیے. تو جہاں تک سونے کی بات ہے نا، تو سونے میں یہ ہے کہ انسان رات میں سوتا ہے، اٹھتا ہے، سوتا ہے، اٹھتا ہے. تو وہ اس سنس میں کہا کہ ایک پہلے حصہ سو، پھر کچھ دیر اٹھ جا، پھر سو، پھر اٹھ جا، مطلب لیکن وہ طاق میں ہونا چاہیے تھا. یہ طاق سونے سے مراد نہ ہو تو وہ پھر طاق کے عدد میں. وہ طاق کا پورا کر. پھر اور اس میں یہ بڑی اچھی انہوں نے بات لکھی ہے، اگر تجھے ہچکی لگے تو پانی کے 7 گھونٹ پی، وہ ختم ہو جائے گی. ہاں یہ تو کہتے ہیں میں نے خود بھی آزمایا ہوا ہے. تو یہ طاق عدد کی فضیلت تھی. اس کے علاوہ ایک اور ہے صفحہ نمبر 111 کے اوپر، اور یہ بڑا شاندار ہے. یہ بھی 111. اچھا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کے حوالے سے بڑی شاندار عبارت ہے. آپ فرماتے ہیں کہ آپ نے اپنے فعل، قول اور حال سے ہمیں جو سنتیں دی ہیں ان میں مشغول رہنا بھی بڑی بات ہے. ہم کہاں ان کا احاطہ کر سکتے ہیں، اور ہمیں اتنی فرصت کہاں کہ ہم فارغ بیٹھ کر سنتے بناتے پھریں. لہٰذا ہم اس امت کو اس سے زیادہ مکلف نہیں کرتے جتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. یہ بہت زبردست بات کی. اور انہوں نے یہ جملہ فرمایا نا کہ آپ نے اپنے فعل، قول اور حال سے ہمیں جو سنتیں دی ہیں ان میں مشغول رہنا بھی بڑی بات ہے. تو اکثر میں نے دیکھا بعض لوگوں کے رویوں میں یہ ہوتا ہے کہ وہ فرائض پہ زیادہ توجہ دیتے ہیں اور سنتوں کو پڑھنے کے حوالے سے یا کرنے کے حوالے سے اتنی اہمیت نہیں دیتے. تو میرے خیال میں جب ہم فرائض پڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہ اللہ کی پیروی نہیں ہوتی، وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال ہی کی پیروی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سنت ہے تو سنت ہوگی، آپ نے فرمایا یہ فرائض ہیں تو یہ فرائض ہوگی. مگر دونوں صورتوں میں پیروی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور عمل کی ہے. تو اس لیے جو چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت فرمائی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے نسبت کی وجہ سے درجات میں کوئی کم نہیں ہے، بہت اعلیٰ درجے کی. تو وہ اس لیے امام شیخ اکبر نے فرمایا ہے کہ ان میں مشغول رہنا بھی بڑی بات ہے. نہیں، شیخ نے اس میں دوسری بات کی ہے. یہ تو آپ جو سمجھیں وہ تو ہے ہی ہے. بیسیکلی جو شیخ ادھر بات کر رہے ہیں نا، وہ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہمیں سنتیں پہنچ گئی ہیں اگر ہم اسی میں ہی وہی کر لیں تو بڑی بات ہے. وہ نہیں کر سکتے ہے نا. میں آپ کو ذرا بتاتا ہوں، بڑے مزے کی چیز ہے. ان میں مشغول رہنا بھی بڑی بات ہے، ہم کہاں ان کا احاطہ کر سکتے ہیں. مطلب کوئی بندہ ہے ایسا کہ وہ ساری سنتوں کو پورا کر لے؟ نہیں کر سکتا نا. اسی وجہ سے تو آپ نے کہا کہ ہم کہاں ان کا احاطہ کر سکتے ہیں. ہمیں اتنی فرصت کہاں کہ ہم فارغ بیٹھ کر سنتے بناتے پھریں. اب یہ آپ وہ بات کر رہے ہیں کہ لوگ اپنی طرف سے جو نہیں ہے کچھ بنا لیتے ہیں، ایکسٹرا عبادات بنا لیتے ہیں نفلی. کہتے ہیں کہ پہلے ہم وہ تو پوری کریں نا. ہم وہ کر سکتے ہیں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، ہم وہ بھی پوری نہیں کر سکتے. تو مجھے تو ان لوگوں پہ حیرت ہوتی ہے جو فارغ بیٹھ کے نئے نئے بنا رہے ہیں. نئے نئے عمل یہ ہیں کہ کوئی کہتا ہے جی فلانی تاریخ کو یا فلانی نسبت سے میں اتنے پڑھوں گا، پھر اس کو کہتا ہے کہ جی اب سارے پڑھیں. ایک نئی عبادت مطلب اس نے بنا دی. عبادت تو وہی ہے، ایک نیا طریقہ اس نے رائج کیا. تو شیخ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پہلے وہ تو کرو نا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. سنتے ہیں پہلے وہ تو مکمل کرو، وہ تو کرو نا، نفلی عبادت بعد میں، باقی تو بعد کی بات ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ لوگ وہ چھوڑ دیتے ہیں اور جو نئی خود انہوں نے بنائی ہوتی ہیں تو اس کو کہتے ہیں جی اس کی بڑی فضیلت ہے اور اس طرح کر کے تو پھر مشہور. تو یہ شیخ بتانا چاہ رہے ہیں. تو آپ کی بات بھی ماشاءاللہ صحیح ہے. ٹھیک ہے، ماشاءاللہ. اچھا جی، ایک اور ہے اچھا جی، 4 بڑی 101
اچھا، بیٹے سے آزمائش، یہ بڑا شاندار ایک قول ہے اچھا کہ بعض کا اللہ تعالیٰ بیٹے سے نا باپ کی آزمائش کرتا ہے. تو وہ فرماتے ہیں جہاں تک بیٹے سے آزمائش کا تعلق ہے، 4 بڑی آزمائشیں کا انہوں نے ذکر کیا، اچھا تو میں صرف اس میں سے ایک باقی بیٹے بھی ذکر کر دینا، باقی 3 کون سی ہیں باقی تاکہ ہیں واضح ہو جائے نا. جناب. اچھا جی، میں شروع سے آتا ہوں پھر. صرف نام لے دیجیے گا. جی نام میں لے لیتا ہوں، وہ پڑھتا ہوں وہ لمبا ہو جائے گا. اچھا، بڑی آزمائشیں ہیں، یہ باب نمبر 560 ہے، صفحہ 87 سے سٹارٹ ہوتا ہے. صحیح. اور وہ فرماتے ہیں ابن العربی کی چند ایک بڑی آزمائشیں، اس میں عورتیں ہیں ایک آزمائش، وہ تو سب سے بڑی ہے. مال ہے، ٹھیک ہے پیسہ، اولاد ہے اور عہدہ ہے. ٹھیک ہے. ہاں یہی 4 ہوگی. یہ 4 ہیں. اس میں سے اگر اولاد کے اس میں نا کیٹیگری میں بیٹا اولاد ہے کی گا. کیٹیگری میں بیٹے کے انہوں نے فرمایا ہے. جہاں تک بیٹے سے آزمائش کا تعلق ہے، چونکہ وہ اپنے باپ کا راز ہے، اس کے جگر کا ٹکڑا ہے، بلکہ اس سے جڑا ہوا ہے، سو اس بیٹے کی محبت اپنی ذات سے محبت ہے، اور جو کوئی چیز خود سے بڑھ کر اور کوئی چیز خود سے بڑھ کر کسی دوسری چیز سے محبت نہیں کرتی. بس اللہ تعالیٰ نے خارجی صورت یعنی بیٹے کی شکل میں ڈھال کر اس کے نفس کو آزمایا تاکہ وہ دیکھے کہ کیا یہ اس کا بیٹا اسے ان حقوق کی ادائیگی سے محبوب رکھتا ہے جس کا قائم کرنا حق نے اس کے ذمہ لگایا ہے. کہ بیٹے کی محبت وہ زیادہ ہو جاتی ہے جو اللہ نے اس پہ فرائض اس کو سونپے ہیں. نہیں یعنی کہ حق کی محبت زیادہ ہے یا بیٹے کی محبت زیادہ ہے؟ بیٹے کا کام مانتا ہے یا حق کا کام مانتا ہے؟ حق کا کام. تو یہ بیٹا نعمت ہونے کے ساتھ ساتھ آزمائش بھی بن جاتا ہے اولاد کی شکل میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا، اور آپ کے دل میں ان کا درجہ کسی سے پوشیدہ نہیں. اگر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ بھی کاٹ دیتا، تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو زنا کے جرم میں کوڑے مارے اور وہ مر گیا، جبکہ عمر کو اس پر ذرا بھی ملال نہ ہوا. معاذ بن مالک اور اس عورت نے خود کو اس حد کے لیے پیش کیا جس میں ان کی جان کا جانا تھا. اس کی توبہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے بڑھ کر توبہ کیا ہو سکتی ہے کہ اس نے خود کو پیش کر دیا. پس ناپسندیدہ حق کو اپنے بیٹے پر عمدگی سے قائم کرنا بہت بڑی آزمائش ہے. صحیح بات. اللہ تعالیٰ نے باپ کے سامنے بیٹے کی وفات کا ذکر کرتے ہوئے کہا، اگر میں اپنے مومن بندے کی زندگی میں اس کی اولاد کو اپنے پاس بلا لوں تو میرے نزدیک اس کا بدلہ صرف جنت ہے. یعنی کوئی باپ یا ماں باپ اپنی اولاد کو اپنی زندگی میں دفنائیں، وفات ہو جن کے ہاتھوں سے، یعنی آپ اندازہ کریں بچپن سے لے کے پالا ہو، ساری یادیں، ایموشنل اٹیچمنٹ، اور انہی ہاتھوں سے اس کو بڑا کر کیا اور پھر اس کو انہی ہاتھوں سے قبر میں اتارا، تو اس سے بڑی آزمائش اور صبر کا لمحہ نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کا بدلہ میرے پاس صرف جنت ہے. بس جو کوئی ان ارکان کو جو 4 ہیں، جو بڑی مصیبتیں ہیں، جو کہ بڑی مصیبتیں اور عظیم آزمائشیں ہیں، مضبوط کر لے، حق کی جناب کو ترجیح دے اور ان مصیبتوں میں حق کا دھیان رکھے، تو اس نوع میں اس سے بڑا کوئی شخص نہیں ہے. تو اس میں اس نوع میں یعنی اس کیٹیگری میں اس سے بڑا نہیں. ظاہر بات ہے، اس سے بڑا یہ 4 مین چیزیں. تو اس میں صرف انہوں نے بیٹے کی تھا. اسی طرح ایک حدیث میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری شریف میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف نہیں بلکہ گھر تشریف لاتے ہیں، تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہوتی ہیں. تو اتنے میں ایک خاتون آتی ہے نا، تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خاتون کو کھجوریں وغیرہ دیتی ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کیوں آئی تھی؟ تو انہوں نے فرمایا ان کی 2 بیٹیاں ہیں، تو ان کے گھر کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، ہمارے پاس 2 ہی کھجوریں تھیں، تو ہم نے ان کو دے دیا 2 پہ. تو حضرت فاطمہ الزہرا نے اپنی حیرانی کا ذکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہ میں نے اس کو 2 کھجوریں دیں کہ خود کھا لے اور 1 کھجور آدھی آدھی اپنی دونوں بیٹیوں کو کھلا دے، مگر اس نے اپنی دونوں کھجوریں ایک بیٹی کو دے دی، ایک بیٹی کو دے دی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نور نبوت سے سمجھ لیا کہ کیا معاملہ تھا. تو آپ نے پھر فرمایا کہ جس شخص کی 2 بیٹیاں ہوں اور وہ معاشی پریشانی اور تنگی میں آزمایا جائے بیٹیوں کے ساتھ، اور ثابت قدمی سے وہ بیٹیوں کی پرورش کرتا رہے اپنی توفیق کے مطابق، تو
اللہ پاک کے ہاں یعنی روز قیامت جنت میں میں اور وہ شخص دونوں اس طرح برابر ہاں ہوں گے، انگلیوں کے جیسے دو انگلیاں. ایسے ہی ہے. تو بعض کا اولاد کے ذریعے مال کی آزمائش بھی آ جاتی ہے، اور بعض کا اولاد کا آنا، بڑا کیے جانا، یہ اللہ تعالیٰ اولاد کے ساتھ محبت اٹیچ کر کے پھر انہی ہاتھوں سے اللہ پاک اولاد کو قبر میں اترواتا ہے. تو یہ ایسی آزمائشیں ہیں کہ ان کیٹیگری میں اگر کوئی بندہ ثابت قدمی سے اللہ تعالیٰ کی طرف رجحان رکھے صحیح بات. تو اللہ پاک کی بارگاہ میں اس کا بڑا اجر ہے اس کا. تو ایک تو یہ تھا جی. اب میں دوسرا تھوڑا سا بیان کرتا ہوں. ہاں، صدقہ کرنے کا صحیح وقت کیا ہے؟ 145 ہاں یہ تو بڑا اچھا ٹاپک ہے. ہاں 145. اچھا جی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہے، یہ پیج 145 ہے اسی کتاب کا جس سے ہم پڑھ رہے ہیں. تو ابن العربی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو متصدق اور اس دینے کو صدقہ کہا ہے، چاہے یہ فرض ہو یا نفل، کیونکہ اس نے جو کچھ دیا وہ بڑی کشمکش سے دیا. بے شک انسان کی اس نے جو کچھ دیا مطلب بندے نے جو کچھ دیا، بندے نے جو کچھ دیا وہ بندے بڑی نے جو کچھ کشمکش دیا، صدقہ کیا وہ بڑی مشکل سے کیا، مشکل سے، چھوٹا کیونکہ کام نہیں ہے. ہاں بے شک انسان کی جبلت میں روکے رکھنا ہے. ہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب اسے دولت ملتی ہے تو وہ روکے رکھتا ہے. ہاں. سورہ المعارج آیت نمبر 21. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کی فضیلت اور اس کے بہترین وقت کے بارے میں فرمایا کہ اس وقت صدقہ کر جب تو صحیح سلامت ہو، اس روپے پیسے کا محتاج ہو، تجھے تنگ دستی کا خوف ہو اور زندگی اور مال و دولت کی امید ہو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو اپنی طبیعت کے بخل سے بچا لیا گیا تو ایسے ہی لوگ راہ پانے والے ہیں. سورہ حشر آیت نمبر 9. اصل بولی دیکھیں نا، یہ دونوں چیزیں جو جڑی ہیں نا، ہاں کہ وہ کیوں اس وقت سے مراد یہی ہے کہ مطلب صدقے کو آپ سمجھیں کہ ایز اے انویسٹمنٹ. مطلب اگر آپ زندگی میں ایک ایسی سٹیج پہ ہیں کہ آپ اپنے لیے گھر بنا رہے ہیں، تو ظاہری بات ہے کہ اب آپ 80 سال کے تو اپنے لیے گھر نہیں بنائیں گے نا. ایسے جب اس ٹائم بنائیں گے نا، اب آپ 40-50 آپ کو ہوگا کہ یار میرے بچے جوان ہو رہے ہیں، اب میں نے اپنا گھر بنانا ہے. آپ ایک انویسٹمنٹ کریں گے، پلاٹ لیں گے، اس کو باقاعدہ طور پہ انویسٹمنٹ ہے نا، لیکن اس عمر میں کریں گے. اس عمر کے بعد آپ نہیں کریں گے. 80 سال آپ خود بوڑھے ہو گئے، آپ کہیں گے اب کوئی زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، ہاں کسی ٹائم بھی میں جا سکتا ہوں، تو بس یہ بچے اب اپنا خود ہی گھر شر بنائیں، میری تو ہمت یہی. اب تو اس جگہ پہ صدقہ آپ کو یہاں سے سمجھنا ہے کہ صدقہ ہے انویسٹمنٹ ایک. تو کہا کہ اس وقت صدقہ کر کہ جس ٹائم تو بھی خوف بھی ہے تجھے کہ یار پیسہ نہ پھر آگے تیری زندگی کی بھی تجھے امید ہے. یہ نہیں کہا کہ زندگی تو 80 سال کا پہنچا ہوا ہے، نہیں، ابھی تجھے زندگی کی امید ہے. مطلب تو کہتا ہے کہ جی ابھی میں اور ترقی کروں گا، میں اور پیسہ آئے گا، میرے بچے جوان ہوں گے، گھر شادیاں سب کچھ ہے تیرا. اس ٹائم کہا کہ تو صدقہ کر. اس ٹائم بندہ سب سے زیادہ روکتا ہے، بولا کیوں؟ کہتا ہے یار ادھر صدقہ کروں گا یہ تو ضائع ہو رہا ہے، تو بہتر ہے کسی جگہ انویسٹ کروں نا. تو یہ صدقہ بیسیکلی ایک رب کی طرف انویسٹمنٹ ہے کہ آپ دنیا میں انویسٹ نہیں کر رہے. وہی مال جو آپ نے دنیا میں لگانا تھا، اس کا کوئی پلاٹ لے لینا تھا، کچھ گھر لے لینا تھا، کچھ اور لے لینا تھا، کوئی گاڑی لینی تھی، وہ مال آپ نے اٹھا کے دوسری طرف دے دیا اللہ کو. تو پھر سوچئے، پھر اس کے بعد جو آیت لے کے آئے نا کہ اس سے کتنا بڑا مطلب دیکھیں ملتی کتنی زبردست ہے. جب اسے دولت ملتی ہے تو وہ روکے رکھتا ہے. سورہ اسی اس مطلب ماحول میں کہ جب وہ اس سٹیج پہ ہے زندگی کے کہ اس معنی اور مفہوم کو سپورٹ کرتی ہے. اور اگلی آیت بھی دیکھیں کون سی لے کے آئے ہیں، جو اپنی طبیعت کے بخل سے جو اپنی طبیعت کے بخل سے بچا لیا گیا تو ایسے لوگ ہی راہ پانے والے ہیں. سورہ حشر. تو طبیعت کا بخل سب سے زیادہ اس سٹیج پہ ہوتا ہے. اور دوسرا اس میں یہ بھی فرمایا نا کہ اس وقت صدقہ کر جب تو خود پیسے روپے یعنی تنگی میں کر بندہ یہ سوچتا ہے کہ میرے پاس تو خود نہیں ہے تو میں کہاں سے دوں. تو وہی وقت قبولیت کا ہوتا ہے کہ اپنی تنگی کو بھی اگنور کر کے مانگنے والے کا، جیسے ہم نے لاسٹ ٹائم بھی کہا تھا کہ مانگنے والا بعض کا اللہ تعالیٰ خود سوالی بن کے سوالی کے روپ میں آتا ہے، مجازی معنی میں تو سوالی کے روپ میں آتا ہے اس کو دینے کے لیے. تو جب آپ اپنی تنگی کو سائڈ پر چیک کرنے کے لیے، آزمانے کے لیے، سادہ طور پر آزمانے کے لیے، تو بس وہ آپ کا وہ دینا ہوتا ہے نا، تو وہ دینا قبول کر کے اس کے بدلے میں آپ کی ساری مشکلات پریشانی اللہ تعالیٰ دور کر دیتا ہے. ایسے ہی ہے بالکل. تو وہ پھر اس کا اچھا پھر آگے انویسٹمنٹ کی جو میں نے بات کی نا، دیکھیں آپ دنیاوی انویسٹمنٹ کرتے ہیں نا تو ایٹ دی اینڈ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ جی دیکھیں یہ میرا پلاٹ ہو جائے گا، یہ میرا گھر ہو جائے گا. یہ بھی سمجھ لیں کہ آپ کی ایک اخروی انویسٹمنٹ ہی ہے. جو پیسہ آپ نے ادھر لگانا تھا وہ آپ نے ادھر لگایا، تو آگے آپ کا اس کا بھی 700 گنا اور کتنا اجر تو وہ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دینا ہی دینا. مگر آپ ہی کی بات کو آگے وہ کہتے ہیں ابن العربی، آپ ہی کی بات کو کہ جب انسان کے پاس مال ہوتا ہے
اور اسے زندگی کی امید ہاں ہو تو وہ اس بات سے ڈرتا ہے کہ کہیں وہ کنگال نہ ہو جائے ختم نہ ہو جائے یہ مال. اور اس کا یہ مال زمانے کی سختیوں کا شکار نہ ہو جائے جبکہ ایک زندگی پڑی ہو صحیح بات ہے. اور اسے لمبی زندگی کی امید ہوتی ہے. یہ سب عوامل اسے اپنے مال میں بخل پر مجبور کر مجبور دیتے ہیں. کرتے ہیں. یعنی جو مال اللہ تعالیٰ نے اسے دیا ہے اسے راہ خدا میں ناداروں اور محتاجوں پر خرچ کرنے سے روکتے ہیں. یہ اسے جمع کرتا ہے، نہ خرچ کرتا ہے، نہ اس کی زکوٰۃ دیتا ہے، یہاں تک کہ اس کی پیٹھ، پیشانی اور پہلو کو اس مال سے داغا جائے گا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ان جیسوں کے بارے میں فرمایا ہے. جس دن وہ مال دوزخ کی آگ میں خوب گرم کیا جائے گا، پھر ان سے ان بخیلوں کی پیشانیاں، پہلوؤں اور پیٹھیں داغی جائیں گی. اور کہا جائے گا کہ یہ وہی ہے جو تم نے اپنے لیے جمع کیا. سو جو تم جمع کرتے تھے اب اس کا مزہ چکھو. سورہ توبہ آیت نمبر 35. اسی لیے سختی کی عطا کو صدقہ کہا جاتا ہے کہ رمحن صدقن یعنی رم کہتے ہیں نیزہ، صد کہتے ہیں ڈڈا، ایسا نیزہ کہ کھب جائے اندر تک، یعنی ایک مضبوط اور سخت نیزہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ کرنے والے اور نہ کرنے والے کی مثال بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ بخیل اور متصدق کی مثال ان دو آدمیوں جیسی ہے جنہوں نے لوہے کی ذریں پہن رکھی ہوں، ان کے ہاتھ ان کے سینے پر جکڑے ہوں. جب صدقہ کرنے والا صدقہ کرتا ہے تو وہ ذرہ اس پر کشادہ ہو جاتی ہے حتیٰ کہ اس کا لباس چھپا دیتی ہے اور اس کے چلنے کے نشان مٹا دیتی ہے. اور جب بخیل صدقہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ تنگ ہو جاتی ہے اور ہر حلقہ دوسرے حلقے میں گھس جاتا ہے. تو اس لیے فرمایا کہ بخل سے بچ، کیونکہ یہ تجھے اجاڑ دیتا ہے، دنیا اور آخرت کی تباہی اور بربادی کو تیرا نصیب کر دیتا ہے. بس علم کا استعمال ہی تجھے صدقہ و خیرات کے قابل بناتا ہے. وہ اس طرح کہ اگر تو نے یہ جان لیا کہ تیرا رزاق تیرے علاوہ نہ کوئی کھا سکتا، تیرا رزق تیرے علاوہ نہ کوئی کھا سکتا ہے، نہ استعمال کر سکتا اور نہ ہی اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے. اگر زمین و آسمان کی تمام مخلوقات مل کر بھی تجھے تیرے رزق سے محروم کرنا چاہیں تو ایسا نہیں کر سکتی. اور اگر تو نے یہ جان لیا کہ غیر کا وہ رزق جو تیرے ہاتھ میں ہے وہ لازماً اس کو پہنچنا ہے جس کو استعمال کر کے اس نے زندہ رہنا ہے، اور اگر زمین و آسمان میں موجود تمام مخلوقات اس کو تیری ملکیت میں موجود اس رزق سے محروم کرنا چاہیں تو وہ نہیں کر سکتی. لہٰذا جب تجھے صدقہ کرنے کا خیال آئے تو اس کا حصہ اس کو دے. ایسا کرنے پر تو صاحب کرم اور قابل تعریف ہوگا. تو نے اسے وہی کچھ دیا جو حقیقت میں اللہ کی طرف سے اس کا تجھ پر حق تھا، لیکن تعریف تیری ہوگی. اگر تو یہ سمجھ گیا تو تیرے لیے اپنے ہاتھوں سے پیسہ نکالنا آسان ہو جائے گا. تو اہل کرم سے جا ملے گا اور صدقہ کرنے والوں میں تیرا شمار ہوگا. اگر تو نے یہ مال بڑی پیش و پش کے بعد نکالا، اپنے نفس کی پیروی کی اور یہ سوچا کہ تجھے اس پر فضیلت حاصل ہے جس کو تو نے راحت پہنچائی، کسی کے ساتھ جہالت سمجھا کہ میں سے افضل ہوں، ہاں یہ تو بیچارہ غریب گروپ ہے، میرے پاس پیسہ ہے. ہاں اگر کسی کے ساتھ جہالت کا مظاہرہ نہ کر جیسا کہ تو چاہتا ہے کہ تیرے ساتھ جہالت کا مظاہرہ نہ کیا جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگنے والی چیزوں کے بارے میں فرمایا، یا اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں کہ میں جہالت کا مظاہرہ کروں یا میرے ساتھ جہالت سے پیش آ جائے. لہٰذا جس نے تجھ میں علم سے فیصلہ کیا اس نے تیرے ساتھ انصاف کیا. تو یہ صدقے کی فضیلت کے اوپر بڑا زبردست گفتگو تھی شیخ اکبر محی الدین ابن العربی کی. اور ان کی تحریروں کی خاص بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں جتنی بھی فلسفی ہے، جتنی بھی روحانیت ہے، وہ یا قرآن پاک کی آیت سے اٹھاتے ہیں یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے. ان دو ریفرنسز سے نیچے وہ بات ہی نہیں کرتے. نہیں، نیچے تو بات نہیں کرتے. یہی شاید وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے شیخ اکبر ہو گیا تو ان کی ساری گفتگو کی بنیاد قرآن پاک کی یا کوئی آیت ہوگی یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث مبارکہ ہوگی. تو اب یہ ہمارا آج کا سیشن تھا. اس پہ اختتامی کلمات کے طور پہ آپ کچھ ارشاد فرمائیں. بس یہ اچھے انہوں نے انتخاب کیے ہیں اس میں، اور یہ صدقے کے والے سے بھی بڑا زبردست تھا، آزمائش کے والے سے بھی. تو یہی ہے کہ شیخ کا کلام تو ایک ایسا ہے کہ ہر حرف کو جو نہیں ہے اس کے اندر پورے سمندر ہیں. اگر ہم جتنا اس پہ غور کرتے جائیں باتوں سے باتیں نکلتی جائیں گی، اور اگر ہم وہ بیان کرنے لگ جائیں تو اس کی تو پھر کوئی حد ہی نہیں ہے، نہ کوئی لمٹ ہے. تو یہ ہے کہ بنیادی جو باتیں ہیں جو آپ کے دیکھنے والے ہیں ان تک پہنچے، ان کو سمجھ میں آئیں کہ واقعی بالکل ہو سکتا ہے ان کا بھی رجحان جائے اور وہ بھی شیخ کی طرف. بالکل. تو یہ فتوحات مکیہ تھی جی. آج ہمارے پاس جلد نمبر 36 ہے
اور یہ عربی اردو متن کے ساتھ ہے. یہ بھی ابن العربی فاؤنڈیشن ابرار بھائی کی جو فاؤنڈیشن ہے اس کی تحت چھپی ہوئی ہے. تو اس میں سے آج ہم نے کچھ پڑھا. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں گے. مجھے اور ابرار بھائی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.